السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت اسلامیہ کے پہلے 2 ادوار شیئر کیے، آج کی ویڈیو میں دعوت اسلامیہ کا تیسرا دور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کی ڈیٹیلز، یعنی کہ کھلی اور عام دعوت۔ دوستو، یہ دعوت اسلامیہ کا تیسرا مرحلہ تھا۔ اس کا دائرہ رشتہ داروں سے بڑھا کر سب انسانوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مختلف قبائل کی اہم شخصیتیں اس نئی دعوت سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس کو قبول کر رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر نئی تحریک کو روکنے کے لیے انہوں نے کوئی مؤثر اور بروقت قدم نہ اٹھایا تو سارا کا سارا معاشرہ ایک ہمگیر انقلاب کی زد میں آ جائے گا۔ ان کے معبودوں کے تخت اوندھے کر دیے جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کے لیے ان کے استحانوں پر دور و نزدیک سے آنے والے پجاریوں کی نہ یہ ریل پیل رہے گی اور نہ نذرانوں کے انبار لگیں گے۔ ان کی مذہبی چودراہٹ کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کا فیصلہ کر لیا، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے چچا ابو طالب سے بات کریں اور ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی دعوت سے دستبردار ہونے کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ایک روز رؤسائے قریش کا ایک نمائندہ وفد جو حضرت ابو طالب کے پاس گیا، انہوں نے بڑی احتیاط سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، تو یا تو آپ اسے روک لیں یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیا۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس آ گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبلیغ دین میں مصروف رہے اور اپنے حسن و بیان اور زور و استدلال سے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی کے باعث کفار کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی گئی۔ قریش کے سردار حضور سے بہت دور چلے گئے، ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت کے شعلے تیز تر ہونے لگے۔ اب ہر وقت اور ہر جگہ حضور کے خلاف باتیں ہونے لگی اور منصوبے بنائے جانے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو نبی رحمت کے خلاف ابھارنے اور اسلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لیے بھڑکانے لگے۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ہمیں حضرت ابو طالب کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ مکہ کے معزز شہریوں کا ایک وفد دوبارہ آپ کے پاس گیا اور پہلے سے زیادہ درجت اور فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کی۔ کہنے لگے، اے ابو طالب، عمر اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ساری قوم میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ہم پہلے حاضر ہوئے تھے اور ہم نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے باز آنے کا حکم دیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ ہمیں مزید یارۂ صبر نہیں رہا۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں احمق اور بیوقوف بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے، تو یا تو آپ انہیں ان باتوں سے روک لیں ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہم میں سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔ دوستوں، ان کے انداز تکلم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گفتگو کے ذریعے معاملات سدھارنے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک کھلا چیلنج دینے کے لیے آئے تھے۔ ان الفاظ میں دھمکی تھی اور حضرت ابو طالب کا کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو طالب کو اس دھمکی سے بڑا دکھ ہوا اور اس پیرانہ سالی میں وہ ساری قوم سے دشمنی موہ لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ اس بات پر بھی تیار نہ تھے کہ حضور کی نصرت و اعانت سے دستکش ہو جائیں اور حضور کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ حضرت ابو طالب نے آدمی بھیج کر حضور کو اپنے پاس بلایا اور اس گفتگو سے آگاہ کیا جو ان کے درمیان اور اس وفد کے درمیان ہوئی۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے جو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بتایا اور پھر کہا، اے جانیاں، مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی۔ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔
اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر نبی کریم کو یہ خیال گزرا کہ شاید ابو طالب آپ کی مدد اور تعاون سے دست کش ہونے والے ہیں۔ اب ان میں سکت نہیں رہی کہ مزید حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سکون سے جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں، اور پھر یہ توقع کرے کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو غلبہ دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے یہ جملہ فرمایا اور چشمان مبارک سے آنسو ٹپک پڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیے۔ چچا نے آواز دے کر بلایا اور کہا، واپس تشریف لائیے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ چچا نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کا جو چیز چاہے کہیے، بخدا میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور چند شعر کہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بخدا یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ دوستو، اہل مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہماری یہ کوشش بھی بے سود رہی اور ہماری یہ دھمکی بھی بے اثر ثابت ہوئی، تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی امداد سے نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ اسے ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ ہوا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کی پشت پناہی کا اسے یقین دلایا ہے۔ تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ یہ سارا وفد تیسری بار پھر حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ولید بن مغیرہ کا جوان سال بیٹا عمارہ بھی ساتھ لے گئے، اور جا کر بڑے ادب سے گزارش کی کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کا یہ خوبصورت اور جواں بیٹا تم دیکھ رہے ہو، اس کا حسن و جمال، اس کی قوت اور توانائی سارے مکہ میں ضرب المثل ہے۔ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو فرزندی میں لے لیجئے۔ آج کے بعد یہ تمہارا بیٹا اور تم اس کے باپ۔ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کی ساری دیت آپ کو ملے گی۔ ہر میدان، ہر مارکے میں یہ آپ کا دستے بازو ہوگا۔ ہمارا اس سے اب کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، جو آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے، جس نے آپ کی قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ہمیں احمق اور بیوقوف کہتا ہے۔ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں گے، اس طرح آپ کا بھی نقصان نہ ہوگا اور ہم سب ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جب وہ اپنا فلسفہ بگاڑ چکے تو آپ نے جواب دیا، بخدا تم میرے ساتھ بہت برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خاطر مدارت کروں اور اس کی پرورش کروں، اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اس کو قتل کر دو۔ بخدا ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ عدی بن نوفل بولا، خدا کی قسم ہے ابو طالب، تیری قوم نے تیرے ساتھ کمال انصاف کیا ہے اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس الجھن سے تمہیں نکالے جو تم ناپسند کرتے ہو۔ تم نے ان کی یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ان سے کسی قیمت پر مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے نوفل، میری قوم نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، البتہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے خلاف ساری قوم کی مدد کی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، حالات سنگین سے سنگین تر ہونے لگے، عداوت کی آگ تیزی سے بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی کھلم کھلا مخالفت ہونے لگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی قریبی رشتہ دار بھی حضور کی مخالفت میں پیش پیش۔ اس تکلیف دہ ماحول سے متاثر ہو کر حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اس طوطا چشمی پر ان رشتہ داروں کو یاد دلائی۔ اس کے چند اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ میں اپنے دو سگے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، جب ان سے صورتحال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ دوسروں کے اختیار میں ہے۔ اور ان کے بس میں تو سب کچھ تھا، لیکن وہ دونوں اپنے مقام سے گر پڑے جیسے ذی الگ پہاڑ سے پتھر لڑھک جاتا ہے۔ اور میں خاص طور پر عبد شمس اور نوفل کا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس طرح دور پھینک دیا ہے جس طرح دکھتے ہوئے انگارے کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔
دوستو کفار کا وفد تیسری بار حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور امارہ کی پیشکش کی جسے آپ نے حقارت سے ٹھکرا دیا تو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور کفار نے متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کے پروگرام بنانا شروع کر دیے۔ حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ میں تنہا کفر کی اجتماعی الغار کو نہیں روک سکتا، چنانچہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا ہے۔ اس میں بنو ہاشم اور بنی مطلب کی غیرت کو للکارا، جس طرح دوسرے قبائل حضور کی مخالفت اور عداوت میں متحد ہو گئے ہیں، ہمیں بھی آپ کے دفاع کے لیے متحد محاذ بنانا چاہیے۔ دوستو یہ قصیدہ کافی طویل ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، لیکن آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی تشریح آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دوستو اس قصیدے میں حضور علیہ السلام کے خصائل حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو نوجوان تھے پیچھے ہٹے ہوئے تھے ان کو جگانے کی ایک کوشش تھی۔ تو حضور کے دفاع کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضور کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ دشمنوں کے ہر وار کے سامنے خود سینہ سپر ہوں گے اور اپنی جان کی پرواہ تک بھی نہیں کریں گے۔ البتہ ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا، خاندان بنو ہاشم کے ایک سرکردہ فرد تھا، اس نے اپنے خاندان کے موقف کے برعکس حضور کی عداوت میں اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے کی قسم کھا لی اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کو دکھ پہنچانے اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف ہونے لگا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں اور باقی اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔